اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا زہرہ کلاسز سال اول والوں کے لیے درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 6۔ آج بھی ہم سورہ مبارکہ ناس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے درس میں بھی سورہ مبارکہ ناس کے بارے میں پڑھایا گیا تھا، جس میں سورہ ناس کی شان نزول کے بارے میں بات ہوئی تھی، سورہ ناس کے فضائل کیا ہیں، ثواب کیا ہے وہ بتایا گیا تھا، طریقہ تلاوت کیا ہے، کیسے ہے وہ بتایا گیا تھا، شیطانی وسوسہ کیا ہوتا ہے یہ بیان کیا گیا تھا۔ شیاطین جنی بھی ہوتے ہیں اور انسی بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسان میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اس سے پڑھنے کا ثواب بیان کیا گیا تھا، فضیلت بیان کی گئی تھی، جسے ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ کہ بسم اللہ کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خواہران جو ہے اس درس کو بہترین طریقے سے سمجھی ہوں گی اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گی۔ آج سورہ مبارکہ ناس کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ سورہ کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور سورہ ناس کا ترجمہ کیا ہے، اور سورہ ناس کی تفسیر کیا ہے۔ سورہ ناس قرآن مجید کا 114واں سورہ ہے، یعنی سب سے آخر میں جو سورہ ہے قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے وہ سورہ مبارکہ ناس ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ فضیلت سورہ ناس پچھلے درس میں بھی فضیلت پڑھی گئی تھی، اس درس میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کی فضیلت، اس سورے کو بھی حفظ کریں، یاد کریں، زبانی یاد کریں، اور خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بھائی بہن کو بھی پڑھائیں، اپنے گھر میں ہر فرد کو یہ سورہ یاد کرائیں، اس لیے کہ بڑی فضیلت والا یہ سورہ ہے اور ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے بچانے والا ہے۔ فضیلت سورہ ناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو بھی سورہ توحید و فلق و ناس کو روزانہ پڑھے گا، روزانہ نماز صبح کے بعد اور نماز عصر کے وقت اگر 3 مرتبہ سورہ توحید اور سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا، یعنی ہر مشکل سے اسے نکال دے گا، کسی کا وہ محتاج نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کرے گا، اسے اتنا نوازے گا کہ ہر چیز سے وہ بے نیاز ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزانہ جو بھی سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس کو روزانہ نماز صبح اور نماز عصر کے وقت 3 بار تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ دوسری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ تینوں سورے یعنی فلق، ناس اور اخلاص تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں نازل ہوئی ہے، لہذا انہیں رات کو سونے سے پہلے ضرور تلاوت کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ ان تینوں سوروں کو جو ہے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص کو رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کی تلاوت کر لینی چاہیے، اور یہ تینوں سورہ ہے جو قرآن کریم، توریت اور انجیل تینوں کتابوں میں نازل ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ چشم بد سے بچنے کے لیے اس ذکر کو پڑھیں اور 3 بار سورہ معوذتین کو پڑھنا چاہیے۔ جانشین رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ چشم بد سے بچنے کے لیے، یعنی بری نظروں سے بچنے کے لیے، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو دوسروں کی نظر بد کی وجہ سے لگ جاتی ہیں۔ انسان کسی کو کامیاب نہیں دیکھ سکتا، کسی کو صحتیاب نہیں دیکھ سکتا، کسی کو خوشحال نہیں دیکھ سکتا، بلکہ دیکھنے کے بعد وہ جو ہے نظر بد لگا دیتا ہے کہ ارے آپ اتنی اچھی صحت مند ہیں، آپ اتنے خوشحال ہیں، آپ کی فیملی لائف کتنی اچھی ہے، آپ کا گھر کتنا اچھا ہے، یہاں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کا روزگار کتنا اچھا چل رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر بد لگنے سے پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں ماشاء اللہ لا حول ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم اور سورہ معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے پڑھنے سے ہم لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو داخل کریں، اس چیز کو اپنائیں، تاکہ ہم جو ہے محفوظ رہیں، خوشحال رہیں اور راحت میں رہیں، صحت مندی میں رہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے کیا بتایا گیا ہے، اس سے تحریر کریں۔ کیا بتایا گیا ہے اس سے تحریر کریں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو نیند میں ڈرتا ہو تو وہ سونے سے قبل سورہ معوذتین اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو وہ نیند میں ڈرنے سے محفوظ رہے گا۔ یہاں پر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا ہم خود ڈرتے ہوں اگر خواب میں سوتے ہوئے، یا چھوٹے بچے ہیں وہ بھی نیند سے جگ جاتے ہیں اور ہوتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈر گیا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو بھی نیند میں ڈرتا ہو تو اسے چاہیے کہ سونے سے قبل سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس اور سورہ فلق کو اور آیت الکرسی کو سونے سے پہلے پڑھے گا تو وہ ڈرنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی یہ 3 چیزیں پڑھنی ہے، سورہ ناس پڑھنا ہے، سورہ فلق پڑھنا ہے اور آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ کے آخری میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ وہ ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزوں کو اگر سونے سے پہلے تلاوت کرتے ہیں تو وہ ڈرنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو بھی ہر رات 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس اور 100 بار یا 50 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، وہ آخر عمر تک دیوانگی اور ہر طرح کے مرض من جملہ معدے کے امراض اور بلڈ پریشر وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اپنی زندگی میں روزانہ کی روٹین میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے، اس سے ہم جو ہے جملہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر شب میں یعنی رات میں 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھیں یا اس سے جو ہے 50 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے یہ ہے کہ دیوانگی سے
محفوظ رہیں گے، معدے کے جملہ امراض جو ہیں اس سے محفوظ رہیں گے، اور بلڈ پریشر سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ مبارکہ ناس کی فضیلتیں تھیں جسے بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں، اور اپنے گھر میں بھی تمام اہل خانہ کو، تمام افراد کو یہ سورہ یاد کرائیں اور اس کے پڑھنے کی تاکید کریں، اس لیے کہ بیماری آنے سے پہلے انسان کو اپنی شفا یابی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بیماریاں بتا کے نہیں آتی ہیں، لیکن جب بیماریاں آتی ہیں تو انسان پریشان زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وہ مصیبتوں میں چلا جاتا ہے، قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس راہ پہ چلیں جو اللہ رسول کی راہ ہے، اور اس کے جانشین نے جو بھی طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اپنائیں، تاکہ بیماری آنے سے پہلے ہم محفوظ رہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی، سورہ توحید، ان چیزوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈھالنا ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا، روزانہ کا معمول بنانا ہوگا کہ ہم سونے سے پہلے جو ہے باوضو سوئیں، اور سونے سے پہلے اپنی نماز کو ادا کر لیں، اور سونے سے پہلے ان چیزوں کی تلاوت کر لیں۔ اس کے ہمیں روحانی اور جسمانی فائدے ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ جو ہے وہ سورہ مبارکہ ناس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یعنی کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار سے، ملک الناس، الہ الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، پس پردہ رہ کر وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ سورہ مبارکہ ناس کا ترجمہ تھا کہ جس میں پناہ مانگی گئی ہے کہ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار سے، جو انسانوں کا بھی بادشاہ ہے اور جو انسانوں کا معبود بھی ہے، اور اس سے بھی پناہ مانگ رہا ہوں جو پس پردہ رہ کر، جو چھپ کر، جو پیچھے سے جو ہے اپنے شر کے ذریعے سے وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ یہ شیطان وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، انسان نیکی کرنے جاتا ہے، شیطان وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم ہی کیوں نیکی کرنے جا رہے ہو، تم ہی پردہ کیوں کر رہی ہو، تم ہی شریعت کی پابند کیوں ہو، تم ہی قرآن کی تلاوت کیوں کر رہی ہو، گھر کے دوسرے افراد بھی ہیں انہیں بھی نماز پڑھنا چاہیے، تم ہی کیوں نمازی ہو۔ وسوسہ ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر طرح کے وسوسے سے محفوظ رہیں، کوئی وسوسہ ہمارے دل میں نہ آئے۔ جب بھی وسوسہ آئے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، یا سورہ ناس کی تلاوت کر لینا چاہیے۔ وسوسوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو دلوں میں وسوسے آتے ہیں، پھر یہی وسوسے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اسی وسوسے کی وجہ سے ہم جو ہے ایمان سے کمزور ہو جاتے ہیں، عمل سے کمزور ہو جاتے ہیں، عقیدے سے کمزور ہو جاتے ہیں، اخلاقیات سے کمزور ہو جاتے ہیں، واجبات کی ادائیگی پہ کمزور ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ادا کر لیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر مرحلے میں ہم وسوسے شیطان سے محفوظ رہیں۔ شیطان جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وسوسہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں یا اور انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ مبارکہ ناس کے ترجمے نے یہ ہمیں بتایا کہ شیطان پس پردہ وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ شیطان کیا جنات اور انسان، جنات میں سے ہوتے ہیں یا انسان میں سے؟ شیطان
جنات میں سے ہیں یا انسان میں سے ہیں؟ اس کا جواب لکھیں۔ یہ مختصر سا ترجمہ تھا سورہ ناس کا۔ اب جو ہے سورہ ناس کی مختصر سی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پڑھی تھی، اب جو ہے سورہ ناس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار سے۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا رب ہے اور سب کا مالک اور معبود ہے، لیکن انسانوں کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں شک انسان ہی کو ہوتا ہے اور توجہ اسی ہی کو دلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، زمین اور آسمان، شجر حجر، چاند ستارے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا خالق اللہ ہی ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ انسانوں کا بھی وہی خالق ہے، جناتوں کا بھی وہی خالق ہے، فرشتوں کا بھی وہی خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے قل اعوذ برب الناس کیوں کہا گیا، یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کل کائنات کا رب ہے اور سب کا مالک اور معبود ہے، لیکن انسانوں کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں شک انسان ہی کو ہوتا ہے اور توجہ اس ہی کو دلائی جاتی ہے۔ فرشتے شک نہیں کرتے، زمین شک نہیں کرتی، آسمان شک نہیں کرتا، چاند سورج اللہ کے اوپر شک نہیں کرتے۔ شک کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ جب شک جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام پر، اس کے احکام پر، اس کی شریعت پر، اس کے فرمان پر شک انسان کرتا ہے تو انسان ہی کا وہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسانوں کے پروردگار سے جو ہے میں پناہ چاہ رہا ہوں، توجہ بھی اسی کو دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ اگر وہ کسی کو نجات دینا چاہے تو کوئی بھی اسے ہلاک نہیں کر سکتا، کوئی اسے، اللہ تعالیٰ کسی کو نجات دینا چاہے تو اس بندے کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کو نجات دینے سے کوئی روک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے کہ اگر وہ کسی بندے کو نجات دینا چاہے تو کوئی بھی اس بندے کو ہلاک نہیں کر سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو بھی کوئی اسے بچا نہیں سکتا ہے۔ یعنی سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ بازگشت کا مطلب ہوتا ہے سب کا پلٹنا اسی کی طرف ہے، سب کی واپسی پروردگار کی طرف سے۔ ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کے یہاں ہی جانا ہے۔ دنیا چند روزہ زندگی ہے، دنیا میں انسان کو عمل کرنا ہے، اس کا حساب و کتاب اللہ کو دینا ہے۔ تو یہاں جو ہمیں بھیجنے والا بھی اللہ ہے اور یہاں سے بلانے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ تو اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اگر وہ کسی کو نجات دینا چاہے تو اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو اس سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے، اور سب کی بازگشت اسی پروردگار کی طرف ہے۔ لہذا حق ہے کہ ایسے ہی قادر مطلق پروردگار کی پناہ کو طلب کیا جائے۔ انسان پناہ طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، امید لگاتا ہے اس سے جو اس کی نجات دلا سکے، جو اس کا کام کر سکے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے، اس سے امید لگائی گئی ہے، اس سے مانگا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ اس کے کام کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کی خواہش کو کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، لہذا اللہ کی ذات سے ہی پناہ طلب کی گئی ہے۔ مالک الناس الہ الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے اور
انسانوں کا معبود ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے صفات مالکیت و الوہیت کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ پر یہ ہے کہ وہ مالک ہے، ایک جگہ پر ہے کہ وہ معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت لامحدود اور لازوال ہے۔ ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر حکومت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت لامحدود ہے۔ اس کو کوئی حد نہیں لگا سکتا کہ یہاں تک اس کی حکومت ہے اور اس کے بعد دوسرے کی حکومت ہے۔ وہ لازوال ہے، وہ کبھی زائل ہی نہیں ہوگا، کبھی مٹے گا ہی نہیں۔ ہر چیز مٹ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں مٹنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت نہیں مٹنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت نہیں مٹنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت نہیں مٹنے والی ہے۔ یہ لامحدود ہے اور لازوال ہے، اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اس بادشاہت میں عدل و انصاف ہے۔ دنیا کے تمام بادشاہ جو ہیں وہاں پر عدل و انصاف نہیں ہے، ظلم و جور ہے، ناانصافیاں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حکومت جو ہے، ہر انسان جو حکومت کر رہا ہے، چاہے وہ گھروں پہ حکومت ہو یا سماج پر حکومت ہو یا ملک پر حکومت ہو یا کسی ادارے میں یا کسی آفس میں حکومت ہو، کوئی بھی حکومت کرنے والا عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہا ہے۔ ہر ایک کا حق مارا جا رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے جس میں عدل اور انصاف ہے، فضل اور کرم ہے، توبہ اور بخشش ہے، قبولیت اور شرف ہے، جبکہ دنیا داروں کی بادشاہت میں ظلم و جور ہے، حق تلفی ہے، ناانصافی ہے، ظلم و زیادتی ہے، مکاری ہے، وہ عیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات گرامی لائق بادشاہت ہے اور لائق سجدہ ہے اور لائق عبادت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کیسی ہے، اس کو بیان کریں۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، پس پردہ رہ کر وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ خناس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، مخفی اور دور رہنے والا۔ یہ کبھی قریب نہیں آتا، دور سے اپنا کام کرتا ہے، چھپ کر کام کرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ ڈالنا ہے۔ اچھی خاصی فیملی، خوشحال فیملی ہے، وہ دلوں میں وسوسہ ڈال دے گا۔ اچھا خاصا انسان پیار محبت کے ساتھ گھر میں رہ رہا ہے، دلوں میں وسوسہ ڈال دے گا۔ اچھی خاصی زندگی، بہترین طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، سکون زندگی گزر رہی ہے، یہ دلوں میں وسوسہ ڈال دے گا۔ ایک انسان اپنے کاروبار سے مطمئن ہے، حلال کما رہا ہے، اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، بہترین طریقے سے اپنا گھر چل رہا ہے، یہ دلوں میں وسوسہ ڈال دے گا۔ شیطان کا کام دلوں میں وسوسہ ڈالنا ہے۔ یہ شیطان، خناس کا مطلب چھپا ہوا، مخفی اور دور رہنے والا، کیونکہ شیاطین جنی اور انسی لوگوں کو بہکانے کے بعد اور ضرر پہنچانے کے بعد مخفی و دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گھر خوشحال گھر ہے، کوئی دوسرا آیا اور ہمارے گھر کی لائف سٹائل کو دیکھنے کے بعد وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اس کا کام فقط وسوسہ ڈالنا ہے، وہ ہمارے لیے کامیابی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر ہم مثال کے طور پہ دنیاوی زندگی میں پریشان ہیں تو وہ وسوسہ ڈالے گا، وہ ہماری پریشانی کو دور نہیں کرے گا، وہ ہماری مدد نہیں کرے گا، صرف مشکلات میں ڈالے گا۔
تم ایسے رہ رہی ہو، تم ایسے رہ رہے ہو، تمہارے شوہر ایسے ہیں، تمہارے بھائی ایسے ہیں، تمہارا بیٹا ایسا ہے، صرف وسوسہ ڈال کر بہکا دیتا ہے۔ لیکن کسی کے ضرر پہنچانے کے بعد وہ مخفی دور ہو جاتا ہے، ضرر پہنچانے کے بعد وہ چلا جاتا ہے، دور قریب کبھی نہیں آتا کہ وہ کام کر سکے۔ انسانی زندگی کے لیے ایک عظیم خطرہ جو ہے وہ وسوسہ بھی ہے، جو حق کے خلاف کبھی انسان پیدا کرتا ہے، کبھی جن پیدا کرتا ہے۔ یہ شیاطان جو ہے یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے ایک عظیم خطرہ جو ہے وسوسہ ہے، جو حق کے خلاف، جو سماج کے خلاف، جو گھر کے خلاف، جو ایمان، عقیدے اور عمل کے خلاف وسوسے کے ذریعے سے اسے خراب کیا جاتا ہے۔ کبھی جن کرتے ہیں، کبھی انسان کرتے ہیں۔ انسان فلسفہ، دانشوری، سیاست، مصلحت اور رسم و رواج کے نام پر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جنات کے وسائل تقریباً لامحدود ہیں، جن کی بنیاد توہم پرستی پر ہے، یعنی فقط وہم ہے، یہ ہمارا خیال ہے۔ اور انسان کے وسائل تو کم ہوتے ہیں، لیکن جنات کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں، لامحدود ہوتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ آیات کریمہ کے نے واضح کر دیا ہے کہ قدرت خدا واقعا لامحدود ہے، لہذا ان خطرات سے بچنے کا واحد طریقہ اس کی پناہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم کیوں اللہ سے پناہ مانگے؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کی قدرت نہیں ہے جو بچا سکے، کوئی قادر مطلق نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے۔ ہر ایک کا دائرہ جو ہے محدود ہوتا ہے، لیکن خدا کا دائرہ اللہ محدود ہے، وہ ہر جگہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، اور دنیا والے ہر جگہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہم گھر میں اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، باہر نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے سماج میں محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے شہر میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے شہر میں محفوظ ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں تو ہمارا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ کوئی اگر ہماری حفاظت کرنا چاہے تو اس کا دائرہ محفوظ ہے کہ جب تک آپ یہاں رہیں گے تب تک محفوظ ہیں، یہاں سے باہر نکلے ہم وہاں نہیں آپ کی مدد کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، اس کی قدرت، اس کا پاور، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت جو ہے وہ لامحدود ہے، لہذا ان تمام خطرات سے بچنے کا واحد راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہاں پر چوتھا سوال یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ کیوں مانگیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ کیوں مانگیں؟ پناہ کیوں مانگیں؟ اس کا جواب لکھیں۔ من الجنت والناس، وہ جناتوں میں سے ہوتے ہیں یا انسانوں میں سے ہوتے ہیں؟ شیطان یا ابلیس جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، جو خناس ہیں، یہ جنات میں سے بھی ہیں، انسان میں سے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنے، اور شیطان عالم انسانیت کا کھلا دشمن ہے، اس بات کو قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، شیطان کے بہکانے میں نہیں آنا ہے، شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا ہے، شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ یہ کیوں نہیں چلنا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ دیکھو تم لوگ شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بہت سے دشمن ہمارے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو پوشیدہ ہوتے ہیں، جو پس پردہ ہوتے ہیں، جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری دشمنی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ہمارے اس شیطان کا تعارف اپنی کتاب میں کیا ہے جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کون کھلا ہوا دشمن ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد موجود ہے کہ شیطان تم لوگوں کو گناہ و بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے جس کے بارے میں تم لوگ علم نہیں رکھتے ہو۔ تو شیطان کیسے پہچانا جائے؟ شیطان کیسے پہچانا جائے گا؟ قرآن کریم میں ارشاد موجود ہے کہ وہ تم لوگوں کو گناہ اور بدکاری کا حکم دے گا۔ اگر کوئی ہمیں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اگر کوئی ہمیں تلاوت قرآن سے روک رہا ہے، اگر کوئی ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، اگر کوئی ہمیں دین کے پابندی سے روک رہا ہے، اگر کوئی ہمیں حجاب سے روک رہا ہے، اگر کوئی ہمیں والدین کی نافرمانی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری سے روک رہا ہے، تو یہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو شیطان کے صفات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تم لوگوں کو گناہ اور بدکاری کا حکم دے گا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جس کے بارے میں تم لوگ علم بھی نہیں رکھتے ہو۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈرائے گا۔ تم نے اگر صدقہ دیا تو تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، تم نے اگر اپنے رشتہ داروں کی مدد کی تو تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، تم اگر صدقہ و خیرات اور چندہ اور زکوٰۃ نکالو گے تو تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، تم اگر مسجد میں چندہ دو گے تو یہ کم ہو جائے گا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دلاتا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں گناہ میں ملوث کرائے گا، خدا کے بارے میں تمہیں ایسی ویسی باتیں کرنے کے لیے کہے گا، تمہیں پیسے کے معاملے میں ڈرائے گا، تمہیں بے حیائی کی ترغیب دے گا۔ بے حیائی کی ترغیب یعنی انسان کا احترام نہیں کرے گا، انسان اپنا خیال نہیں رکھے گا، ہمیں کہاں کس طرح بیٹھنا ہے، ہمیں کس سے کیسے ملاقات کرنی ہے، ہمیں کس کا کیسے احترام کرنا ہے، ہمیں کس کا کیسے خیال رکھنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں کیسے رہتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، یہاں ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، اس کے اخلاق ہونے چاہیے کہ جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں ایسے ہم دوسروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور جیسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں ایسے ہم آفس میں نہیں رہ سکتے، جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں ایسے ہم اسکول اور کالج میں نہیں رہ سکتے۔ ہر ایک کا معیار الگ ہے، ہر ایک کا درجہ الگ ہے، ہر ایک کا رتبہ الگ ہے۔ تو بے حیائی کی ترغیب دلائے گا، کبھی اسکارف اتروا دے گا، کبھی دوپٹہ اتروا دے گا، کبھی جو ہے حجاب اتروا دے گا، کبھی جو ہے نامحرم سے باتیں کروا دے گا، کبھی جو ہے دوستی کے نام پر جو ہے انسان سے جھوٹ بلوا دے گا۔ بے حیائی کے بہت سے راستے ہیں، تو بے حیائی کی ترغیب دلانے والے کو قرآن نے شیطان کہا ہے۔ شیطانی کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بے حیائی کی ترغیب دلائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بخشش فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑا صاحب وسعت اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پانچواں سوال یہ ہے کہ شیطانی کاموں میں سے کیا کیا ہیں، سے کیا کیا ہیں، انہیں بیان کریں۔ تو یہ رہا آج کا مختصر سا درس جو سورہ مبارکہ ناس کے بارے میں تھا، جس میں 6 آیتیں ہیں، جس کی پڑھنے کا بھی ثواب بیان کیا گیا اور جس کا ترجمہ اور تفسیر بھی مختصر سی بیان کی گئی۔ اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے زبانی یاد کریں، اپنے گھر میں سب کو یاد کرائیں اور اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں اور سونے سے پہلے اور اسے جو ہے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اس کے بہت سے زیادہ ثواب بیان کیے گئے ہیں، اور خدا سے لو لگائیں، خدا کے احکامات پر چلیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ تمام خواہران نے عالمہ کورس کرنا چاہا ہے، یہ بڑا معیاری کورس ہے،
اس لیے کہ یہ وہ ہے جس میں آپ اللہ، رسول اور اہل بیت کی راہ پہ چلیں گے، قرآن کے طریقے پہ چلیں گی۔ رکاوٹیں بہت آئیں گی، لیکن کوشش کرنا ہے کہ ہم تمام رکاوٹوں کو دور کریں اور خدا اور رسول اور اہل بیت کی راہ پہ چلیں، اس لیے کہ انہی کی راہ پہ چلنے پہ انسان کو سکون ملنے والا ہے، اطمینان ملنے والا ہے، رحمت و برکت ملنے والی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس درس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہم نے یہ داخلہ لیا ہے اس میں ہمیں کامیابی عنایت فرمائے، اور ہم دیندار رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں، دین کی راہ پہ چلتے رہیں اور لوگوں کو دعوت دین دیتے رہیں، اور لوگوں کو خدا رسول کے راستے پر لگاتے رہیں۔ خدا ہماری اس خدمتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین سے بہترین اجر میسر فرمائے۔ اور آپ تمام خواہران سے گزارش ہے کہ اس درس کو بھی لوگوں میں فارورڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے اور اس کے ذریعے سے لوگ بھی مستفید ہوں، اس لیے کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے فضیلتوں میں اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی بچہ خواب میں ڈر رہا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مضطرب ہے، تو وہ چیزیں فائدہ مند ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، خواب میں ڈرنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان سوروں کو پڑھیں اور اپنی اولاد پر بھی دم کریں، اور روزانہ ہمیں بھی پڑھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی پڑھانا ہے۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر دے اور اس راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ اس میں جو 5 سوال کیے گئے ہیں ان کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں۔ جزاک اللہ الخیر، فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔